أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات اللهم صل على محمد. الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ پہلا کام. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے نا، باپ بیٹے کو سمجھا، ماں اولاد کو سمجھا رہی ہے، شوہر زوجہ کو سمجھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا ہے. لیکن اللہ قرآن میں ہونا یہ چاہیے تم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں بھی فکر کرے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کرے؟ ہر شخص کو سوچنا چاہیے، ہر شخص کو کس چیز کے بارے میں کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنے بارے میں خود بھی کیا کریں، سوچیں. کیا خیال ہے؟ کوئی بڑا کہے تب سوچنا ہے یا نہ بھی کوئی کہے تب بھی سوچنا ہے؟ سوچنا چاہیے نا. پتہ ہے محاسبہ نفس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ مجھے اس کے لیے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی پڑیں گی تاکہ بات روشن ہو جائے. پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں، شہداء کربلا میں سے ایک شہید جس کا نام ہے زہیر ابن قین. میں ان کی مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام حج تو نہ پڑھنے دیا گیا،
آپ نے حج کے احرام کو عمرہ مفردہ میں بدلا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، عازم سفر ہوئے۔ زہیر ابن قین کچھ فاصلے پہ خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ زہیر ابن قین کا قطعاً مکتب ولایت نہیں تھا، مکتب امامت نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری مجالس میں ہم تو کہتے ہیں نا ہر کوئی آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر کوئی آئے، یعنی شرط نہیں ہے جو ہمارا ہم مکتب ہو وہی آئے، یہی کہتے ہیں نا، کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کیا ہے؟ کھلے ہیں۔ بعض علماء اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں، آنے والا کوئی بھی ہو اس کی حیثیت مہمان کی ہوگی، ہماری حیثیت اس کے نوکر کی ہوگی، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ زہیر ابن قین کا مکتب ولایت نہیں تھا، مکتب امامت نہیں تھا، اس کا مکتب کچھ اور تھا۔ امام حسین سے دور خیمے لگے ہوئے ہیں، محاسبہ نفس کو سمجھنا ہے، خیمے دور لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا، جب قاصد پہنچا ہے نا، دسترخوان لگا ہوا تھا، زہیر ابن قین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے، پردے کے پیچھے بیٹھی ہے اس کی پیغمبر نے کہا۔ جب یہ کہا نا، زہیر ابن قین جانے کے لیے تیار نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھا ہے، نہیں کہا کہ میں امام کے حکم پہ آنا چاہتا ہوں، نہیں کہا، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پردے میں بیٹھی اس کی زوجہ، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے شوہر کے نفس کا محاسبہ شروع کیا، پردے میں بیٹھ کے کہتی ہے، زہیر ابن قین افسوس ہے تجھے نبی کا بیٹا بلائے اور تو سوچتا رہ جائے، تجھے نبی کا بیٹا بلائے اور تو جواب نہ دے۔ کہنے لگی زہیر ابن قین کل کیا جواب دیں گے کسی اور کو؟ دیکھو تو صحیح تجھے بلایا کس ہستی نے ہے، یہ قاصد کس ہستی کا ہے، تو نے غور و فکر نہیں کیا کس نے تجھے بلایا ہے۔ چند منٹ زوجہ نے اپنے شوہر کے نفس کا محاسبہ کیا، جس کی وجہ سے زہیر ابن قین کو امام کی خدمت میں بھیجنے کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی یہ زوجہ۔ اور جب آمادہ کر لیا اور جا رہا تھا تو زہیر ابن قین جب جا رہا تھا تو وہ خوشی سے نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ اسے مجبور کیا گیا، اسے سمجھایا گیا، اس کے نفس کا محاسبہ کیا گیا، اسے بتایا گیا تجھے کس ہستی نے آواز دی ہے۔ جب وہاں پہنچا نا، دیکھتا امام حسین مصلی عبادت پہ ہیں، انتظار کرنے لگا۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے، رب جانے مجھے نہیں ملا کہیں پر کہ امام نے کیا دکھایا اسے، لیکن اتنا کہتا ہوں کوئی اعجاز امامت کا نتیجہ تھا۔ گیا جب تھا تو دل نہیں تھا، جب پلٹا ہے تو خوش خوش پلٹ رہا تھا، اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے جتنا مال و دولت ہے میں نے تجھے دیا، لیکن میں تجھے دے رہا ہوں طلاق۔ وہ پوچھتی ہے پہلے تم جانے کے لیے تیار نہ تھے، اب گئے ہو تو اتنے خوش اور اتنی بڑی تبدیلی کس لیے؟ کہا میرے مولا حسین کو ایک بڑی جنگ درپیش ہے، میں جا رہا ہوں مولا حسین کے ساتھ، جب تیرے ساتھ تعلق کا میری وجہ سے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ طلاق کی خبر عام ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر زوجہ زہیر ابن قین نے کہا زہیر ابن قین ذرا خود سوچ تجھے اس راستے پہ بھیجنے والا کون ہے، تجھے وہ راستہ دکھانے والا کون ہے، تجھے خط ولایت و امامت پہ لے کے جانے والا کون ہے؟ کہا اچھا ایسا کر، پھر اتنا وعدہ تو کرنا کل جب رسول خدا کی خدمت میں جائے تو اکیلے جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ زہیر ابن قین کی قسمت بدل گئی،
وہ قسمت کیسے بدلی؟ اس کی زوجہ نے اس کے نفس کا محاسبہ کیا، یہی بنی نا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جو لشکر تشکیل دیا تھا نا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک قلب لشکر، ایک میمنہ، ایک میرے مولا نے قلب لشکر کا علمدار اپنے بھائی مولا عباس کو بنایا۔ میمنہ اور میسرہ میں سے ایک پرچم جناب حبیب ابن مظاہر کو ملا، ایک پرچم زہیر ابن قین کو ملا۔ زہیر ابن قین وہی خوش نصیب ہے کہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے سعید بن عبداللہ کھڑا تھا اور دوسری طرف زہیر ابن قین ہی تو تھا۔ تیر ہمارے بدن میں لگے، فرزند زہرا تک نہ پہنچے۔ کیسے قسمت بدل گئی، ذرا سوچئے کیسے بدلی قسمت؟ محاسبہ نفس کی وجہ سے۔ بیوی سمجھا رہی تھی، زہیر ذرا دیکھ تو صحیح، تجھے بلایا کس نے ہے؟ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، اے عزاداران امام حسین، جس خلوص سے یہ انجمن فرش عزا بچھاتی ہے اور جس خلوص سے آپ آتے ہو، ایک جملہ سن لو۔ جب واقعہ کربلا ہو چکا تھا، اس کی زوجہ کچھ فاصلے پہ رکی ہوئی تھی۔ 11 محرم کو اسے خبر ملی شہید ہو گئے امام حسین، اور امام حسین کے ساتھی یہ اپنے غلام کو بلاتی ہے، اسے ایک کفن دیتی ہے۔ یہ اپنے ذہن میں سوچتی ہے کہ امام حسین جو اتنی بڑی ہستی ہیں، انہیں تو کفن مل چکا ہوگا، میرے شوہر کو تو کسی نے کفن نہیں دیا ہوگا۔ یہ اپنے غلام کو کفن دے کے بھیجتی ہے، اتنا کر دشت کربلا پہ چلا جا، میرے شوہر کا بے گور و کفن لاشا ہوگا، یہ کفن پہنا دینا۔ غلام پلٹ کے آیا لیکن کفن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پوچھتی ہے زہیر ابن قین کی زوجہ، کیا میرے شوہر کو کفن مل گیا جو تو کفن واپس لے کے آیا؟ وہ کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، تو اپنے شوہر کا سوچتی ہے، وہاں تو زہرا لال کا لاشا بھی بے گور و کفن ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ غلام آ کے کہتا ہے، وہ پوچھتی ہے، وہ کفن مل گیا، میرے شوہر کو کسی نے کفن پہنا دیا؟ کہتا نہیں، تو اپنے شوہر کو سوچتی ہے، وہاں تو نبی کا نواسہ بھی پہ غور و کفن پڑا۔ کس چیز نے زہیر ابن قین کو شہدائے کربلا کی فہرست میں پہنچایا؟ کون سی چیز تھی؟ وہ محاسبہ نفس تھا۔ معصوم فرماتے ہیں رات جب تو سونے لگے، اپنے بستر پہ چلا جائے، اب اپنے ذہن میں صبح سے لے کر شام تک کی فلم اپنے ذہن میں لے آ۔ تو صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ تو نے اپنے کریم رب کو ناراض کیا ہے، کتنی مرتبہ تو نے اسے راضی کیا ہے۔ تو اب اپنے لمحے کے ہر لمحے کا حساب کر، وہ کیا چاہتا رہا، تو کیا کرتا رہا، وہ کیا چاہتا تھا، ایک لمحے کا حساب کرتا رہے۔ معصوم فرماتے ہیں تو رات کو اپنے نفس کا محاسبہ کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو تیرے نفس کا محاسبہ بڑھتا چلا جائے گا، جو خامیوں والی فہرست ہے اس میں کمی ہوتی جائے گی، جو خوبیوں والی فہرست ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد توجہ ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اور میں عرض کروں، خصوصاً جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جوانوں، بزرگوں سے منتیں کرنی پڑیں تو کرو، اور ان سے کہا کرو ہمیں کوئی نصیحت کرو، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا جوان کی جوانی سے بھی بزرگ کی بزرگی زیادہ توجہ ہے یا نہیں؟ نصیحت خود کہا کرو، مجھے نصیحت کرو۔ چند سال پہلے ایام فاطمیہ میں مجھے بہت اچھا لگا، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ڈائریاں اٹھا کے، بھائی زوار باقر حسین لنگا کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کمرے میں کوئی عالم بیٹھا ہے، کسی کمرے میں کوئی، وہ ڈائریاں اٹھا کے جا رہے تھے، ہمیں کوئی نصیحت لکھ کے دے دے۔
میں ابھی کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد میں وہاں ایک بچوں کی تربیتی ورکشاپ تھی، شارٹ کورس تھا، تو وہاں میں نے یہی بات آپ کی ڈبلیو بلاک کی وہاں فیصل آباد میں بیان کی اور وہاں یہ نصیحت بھی سنائی۔ تو جب وہ درس ختم ہوا تو 8-10 بچے کاپیاں قلم لے کے آگے کہا ہمیں نصیحت لکھ کے دے دو۔ بڑا فائدہ ہوتا ہے نصیحت کا، خود جوان تقاضا کریں بزرگوں سے کہ ہمیں نصیحت کیا کرو۔ یہ جسے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے وہ فائدے میں نہیں ہے، فائدے میں وہی ہوتا ہے جسے کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ایک شخص نے چاہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا اذا انت ہممت بامر فتدبر عاقبتہ، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کام کو ہاتھ بعد میں لگاؤ، اس کے انجام کے بارے میں پہلے غور و فکر کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، تم کسی کام کو کرنا چاہتے ہو، فرما رہے ہیں کہ جس کام کا کیا نہ ارادہ اس کو ہاتھ کیا کرو بعد میں، پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرو۔ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو روزگار میں تلاش کر رہا ہوں، یہ جو میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، آیا اس روزگار میں میری آخرت بھی بچے گی یا نہیں؟ اس نوکری میں میری آخرت بھی بچے گی یا نہیں؟ کتنے ایسی نوکریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو دو پہ لگا دیتا ہے، کتنے ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو سود میں مبتلا کر دیتے ہیں اور انسان کی آخرت کیا ہوتی ہے؟ خطرے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تم جو کام کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے کیا کرو؟ اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے انجام کے بارے میں سوچو۔ مثال عرض کروں تاکہ بات روشن ہو جائے اور پھر آپ کے دل میں محاسبہ نفس کی ذرا اہمیت اور پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو بہلول ہے نا، بہلول یہ نہایت حکیم، دانا اور قابل انسان تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار، یا علی یا علی یا علی مدد۔ توجہ ہے نا؟ بہلول نہایت دانا، حکیم، نہایت سمجھدار۔ ہارون الرشید نے 2 وجہ میں نے پڑھی ہیں کہ انہوں نے یہ دیوانگی والا رنگ کیوں اختیار کیا تھا۔ جی ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ میں قاضی القضات، یعنی سب سے بڑا منصب جو ہے قضاوت کا، سب سے بڑا جو جج ہے، فیصلہ کیا کہ میں انہیں بناؤں گا۔ مجھے اتنا بتائیے، ایک جج ہے جو تحصیل سطح پہ ہے، ایک ضلع سطح پہ ہے، ایک ہائی کورٹ میں ہے، اور ایک کہاں پہ ہے؟ سپریم کورٹ میں ہے، اور پھر وہ ہے جو سب کا سربراہ ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچئے، یہ ایسے عہدے ہیں، ان کے لیے انسان کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ محکمہ تعلیم میں کوئی ہو، اگر وہ نچلے سطح پہ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے میں SST بن جاؤں، پھر وہ کوشش کرتا ہے میں 18ویں اسکیل میں چلا جاؤں، پھر 19ویں میں چلا جاؤں، پھر 20ویں میں چلا جاؤں۔ آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں تو انسان چاہتا ہے کہ میں جس سٹیج پر ہوں اس سے بھی کیا کروں؟ میں اور آگے چلا جاؤں۔ جتنا بڑا میرا بزنس ہے اس سے بھی کیا ہو؟ اور بڑا میرا بزنس ہے۔ جتنا بڑا میں کاروباری ہوں اس سے بھی میرا کاروبار کیا ہے؟ اور زیادہ ہو جائے۔ یعنی انسان مسلسل آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ جو تو چاہتا ہے پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور کر۔ جو کام تو کرنا چاہتا ہے، اگر تو بالفرض کاروباری سطح پہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، تجارت کے معاملے میں اس درجے پر، اس مقام پہ پہنچ گیا، اگر اس منصب پر تو پہنچ گیا، یہ تو دیکھ پہنچنے کے بعد کیا تو اپنی آخرت
بچا سکے گا یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں ہارون الرشید نے کہا بہلول میں تجھے بنا رہا ہوں قاضی القضات۔ اس نے کہا جناب میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ بندہ بڑا تیز تھا، دانا تھا، فوراً کہتا چلو تیری بات مان لیتا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے شخص کو تو منصب قضاوت کیوں دیتا ہے؟ اور اگر میں سچا ہوں تو میں بتا ہوں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تجھے تو یہ میرا حکم ماننا پڑے گا۔ تو کیا خیال ہے، اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی یہ عہدہ خدمت کے لحاظ سے زبردست عہدہ ہے، یعنی اس عہدے پر بیٹھنے والا مظلوم کی حمایت کر سکتا ہے، ظالم کے سامنے رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، مظلوم کا حق اسے مل سکتا ہے اور ظالم کو سخت تر سزا مل سکتی ہے۔ یہ عہدہ تو بڑا زبردست ہے۔ حالات ایسے تھے، بہلول جانتا تھا کہ یہ فیصلے میری مرضی سے نہیں ہو سکیں گے، فیصلے ہوں گے اس کی مرضی سے۔ اب پوری رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، یہ عہدہ سنبھالتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق تو فیصلہ کر نہیں سکتا، اس نے کرنا ہے اپنی مرضی سے فیصلہ، اور جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کی بات مانوں تو آخرت نہیں، اور اگر یہاں پر اس منصب کو قبول کرتا ہوں تو کس طرح میں کیا کروں؟ پوری اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، صبح اس نتیجے پہ پہنچا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گلے میں رسیاں ڈلی ہوئی تھیں، پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے گھر سے نکلے، چل میرا گھوڑا۔ بچوں کو اور کیا چاہیے؟ بچے اکٹھے ہو گئے، آگے آگے بہلول، پیچھے پیچھے بچے، کیا سب کہہ رہے تھے بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، بہلول پاگل ہو گیا ہے۔ خبر دربار میں پہنچ گئی، ہارون الرشید کو بتایا گیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں وہ دیوانہ نہیں ہوا، اس نے اپنی آخرت کا سودا نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جی، اس نے اپنی آخرت کا سودا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ایسا تھا، فیصلے کس کے مطابق ہونے تھے؟ اس کی مرضی کے مطابق۔ تو ظاہر ہے یہی بات اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں۔ کیا کرو؟ جب تم بتا رہے ہیں اللہ کے رسول، جب تم کسی کام کا ارادہ کرنا چاہو تو پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرو۔ دیکھو حالات کس قسم کے ہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ میں اس عہدے پہ رہتے ہوئے اپنی آخرت بھی بچا سکتا ہوں تو پھر تم اس کام کو کرو، اور اگر تمہیں نظر آ رہا ہو کہ میری آخرت نہیں بچتی تو پھر اس کام سے دور ہو جاؤ۔ اس لیے کہ کسی عہدے کو سنبھالنا اہم نہیں، اپنی آخرت کو بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ لہذا سامعین محترم، بنیادی چیز کیا ہوئی بھلا؟ بنیادی چیز یہ ہوئی کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، دیکھو اپنے بارے میں غور و فکر کرو، ایک ایک چیز کو اچھی طرح دیکھو۔ اسی سلسلے میں ایک کتاب ہے 8 جلدوں میں جس کا نام ہے میزان الحکمت۔ محاسبہ نفس کے چیپٹر میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو پروردگار عالم قبر سے جب اٹھائے گا تو انہیں پر عطا کرے گا، اور وہ ان پروں سے پرواز کرتے ہوئے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو ملائکہ ان سے چند ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا حساب و کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ اچھا آپ نے پل صراط کو دیکھا؟ نہیں۔ جہنم کو دیکھا؟ نہیں۔ پھر وہ خدا کی قسم دے کے کہیں گے اتنا بتاؤ آخر دنیا میں تم کرتے کیا تھے کہ تمہیں پر ملے اور تم سیدھے جنت میں آ گئے؟ اور فرما رہے ہیں
انہوں نے کہا ہم دو کام کرتے تھے، اور یہ بات میں خصوصاً جوانوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں، اور جوان بہت توجہ سے سنیں گے اس بات کو۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب سینما گھر ہوتے تھے، اور وہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے۔ دیہاتوں کے بچے اگر وہ فلم دیکھنا چاہتے تھے تو انہیں کہاں جانا پڑتا تھا؟ شہروں میں۔ پھر ایک حیا ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا بزرگوں کا، وہ بھی چھپ کے جاتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، بابا کو آ کے کوئی بتا نہ دے۔ پھر زمانہ گزرا، پھر وی سی آر اور اس قسم کی چیزیں آ گئیں، پھر وہی لے کے آ گئے گھروں میں، لیکن چھپ کے۔ لیکن جس زمانے میں آپ اور میں اب زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ بے حیائی کہاں آ چکی ہے؟ ٹچ موبائل میں آ چکی ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ آرام سے رات کو جلدی کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماں باپ عموماً تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن کا کام، وہ تو سو گئے، اور وہ اطمینان میں اور مطمئن ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے آوارہ نہیں پھرتا، اس کی کوئی بری سوسائٹی نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا، برے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا نہیں ہے، چلو موبائل ہی ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ نہ، یاد رکھیے یہ موبائل سب سے زیادہ خطرناک اور دشمن ترین چیز بن چکی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہر چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں نفع اور ایک کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ چھری ہے نا، نفع کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور نقصان کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ٹچ موبائل نفع کے لیے بھی، جس کا عقل شہوات سے مغلوب نہیں ہوگا اس کا ٹچ موبائل نفع میں استعمال ہوگا، جس کی عقل مغلوب ہو چکی ہے وہ نقصان میں استعمال ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ پوچھے، ملائکہ پوچھ رہے ہیں تم قبروں سے سیدھے یہاں آ گئے اور تمہیں پر ملے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں کتنے کام کرتے تھے؟ دو۔ ویسے تو ہم سب جتنے بھی ہیں نا، کوئی بھی برا کام ہوگا تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ ٹچ موبائل بھی دیکھ لو، کوئی ایسی چیز جو دوسرے کے سامنے دیکھنے کے لیے حیاتی ہو تو وہ بندہ دیکھنا چاہے تو کب دیکھے گا؟ اسے تنہائی میں، اسے خلوت میں دیکھے گا۔ ملائکہ پوچھ رہے ہیں تمہیں کس چیز نے پر عطا کی اور تم آگے جنت میں؟ انہوں نے کہا دنیا میں پہلا کام جو ہم کرتے تھے، ہم خلوت اور تنہائی کی گھڑیوں میں بھی اس سے حیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خلوت میں اور تنہائی کی گھڑیوں میں بھی اللہ سے جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہوتا تھا، ان لمحات میں بھی ہم کیا کرتے تھے؟ سامنے جب کوئی بری چیز آتی تھی تو دل میں یہی بات آتی تھی، اس کی جو اجازت نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں، ایک استاد کے پاس چند شاگرد ہیں، ایک شاگرد بڑا قابل ہے۔ آپ تجربہ کر لینا، اپنی اولاد ہو اور نالائق ہو وہ اچھی نہیں لگتی، پرائی اولاد ہو قابل ہو وہ اچھی لگتی ہے۔ تو جو فرما، اس لیے کہ کردار ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھا کردار ہو تو اس کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، برا کردار ہو تو چاہے اپنی اولاد ہو تو اس سے کیا ہے؟ نفرت محسوس ہوتی ہے۔ ایک استاد کے چند شاگرد، ان میں سے ایک نہایت قابل ہے، اس کی قابلیت باعث بنتی ہے کہ استاد خاص احترام کی نگاہ سے اس شاگرد کو دیکھتا ہے۔ باقی جو بچے ہیں وہ تھے نالائق، لیکن انہیں استاد کی زیادہ توجہ اس ایک شاگرد کی طرف یہ بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اچھا بنا لیتے تاکہ استاد کی ان کی طرف بھی کیا ہوتی، تو وہ اپنی خامی کو تو دور نہیں کر رہے تھے، اپنی خامی کی طرف تو متوجہ نہیں ہو رہے تھے، بچے سے حسد ہو رہا تھا اور استاد بھی سمجھ رہے تھے۔ تو استاد نے ایک دن کہا چند مرغیوں کے انتظام کیے اور چند چھریوں کے
گیا اور ہر ایک کو ایک مرغی اور ایک چھری دے دی. کہا ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. وہ بچے لے کے چلے گئے. ایک ایک بچہ گیا مختلف جگہوں پہ، جس کو جو جگہ ایسی ملی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس نے اس ذبح کی اور واپس لے کے آ گئے. لیکن وہ بچہ جس کی شکایت تھی، جس سے حسد تھا، وہ مرغی ذبح کر کے نہیں لایا، وہ زندہ لے کے آ گیا. اب فوراً ان بچوں نے حملہ کیا اس پہ. استاد محترم ہم نہیں کہتے تھے یہ بچے، ہم نے آپ کا کہنا مانا، مرغی کو ذبح کیا اور اس نے مرغی کو ذبح نہیں کیا. تو استاد محترم نے کہا آپ نے کیوں ذبح کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے حکم دیا تھا، میں فلاں جگہ گیا، کھنڈر تھا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، آپ کی شرط پوری ہو گئی، میں نے ذبح کر دیا. میں فلاں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، آپ کی شرط پوری ہوئی، میں نے ذبح کر دیا. سب نے بتایا مجھے فلاں جگہ خلوت ملی، فلاں جگہ خلوت ملی، فلاں جگہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا. اب اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا جگہیں تو بہت تھیں لیکن ہر جگہ پہ وہ تو تھا. نعرہ اونچی آواز سے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا جگہیں تو بہت تھیں لیکن جہاں بھی گیا ہوں اس سے تو خالی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ نے کہا تھا جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، تو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. تو بس پہلی چیز جو باعث بنی وہ کیا تھی کہ ہم تنہائیوں میں بھی اللہ سے حیا کرتے تھے. دوسری چیز کیا تھی؟ کہا دوسرا کام یہ تھا ہمیں جو مل جاتا تھا حلال طریقے سے اسی پہ ہم اللہ پہ راضی رہتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو مل گیا اسی پہ اللہ کا شکر. لطف بھی اسی بات کا ہے. بندے کو میں کہتا ہوں نہ مل سکا اس طرح پر تکلف کھانا جیسے عموماً ہوتے ہیں، نمک سے روٹی مل جائے اور زبان پہ یہ ہو کہ مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے پیٹ بھر کے کھانے کو تو دے دیا، جتنا مل گیا اسی پہ وہ کیا ہے؟ وہ راضی ہے. اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. آئیں ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ دیر پہلے میں نے شہداء کربلا میں شہید کا تذکرہ کیا ہے، زہیر ابن قین کا، جنہیں محاسبہ نفس کی بدولت یہ اعزاز ملا کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے شامل ہو گئے. اور محاسبہ نفس کی بدولت ایک اور بھی امام حسین کے ساتھی ہیں جو چلا تو امام کی دشمنی میں تھا لیکن انجام امام کے عشق و محبت میں ہوا. وہ کون سا شہید کربلا ہے؟ اس کا نام ہے حر. کیا نام ہے؟ حر. حر 1000 کا دستہ لے کے کوفے سے نکلا. ابن زیاد کا آرڈر ہے، امام حسین کا راستہ روک لیتا ہے. ابھی معلوم ہے دنیاوی اعتبار سے حر کی طاقت کیا تھی. حر چاہتا تو کوفے کی تمام فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتا. بصرہ اس کی پشت پہ، شام اس کی پشت پہ بھیجنا تھا نا ایک قاصد، اور لشکر پہ لشکر کیا ہو جاتے؟ اکٹھے ہو جاتے. اور دشمن تو بن کے آیا کھڑا تھا لیکن حر کے اندر ایک خوبی بھی تھی، وہ یہ تھا دشمن تھا بے ادب نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں، دشمن تھا بے ادب. اس کے لیے 2 مثالیں عرض کرتا ہوں کس طرح با ادب ہے حر. جب امام چلنے لگے نا، حر نے امام کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا. یہ ایک جسارت تھی. امام حسین کو اچھا نہ لگا. آپ نے فوراً فرمایا ساکولت اموں کا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کا؟ حر پلٹ کے کہتا یہ جملہ ضرور کہتا اگر کوئی اور عرب کہتا، لیکن کیا کروں تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا. میں نہیں کہہ سکتا. حر اس وقت دشمن ہے لیکن کیا ہے؟
حر کے اندر ادب ہے۔ دوسری بات، اس وقت اس زمانے کے دستور کے مطابق مسلمانوں کے دو لشکر ہیں، دو جماعتیں ہونی چاہیے، ایک حر کی اقتداء میں، دوسری نواسہ پیغمبر کی اقتداء میں۔ امام حسین نے پوچھا حر نماز کا وقت ہوا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حر کہنے لگا آپ کے ہوتے ہوئے حر جماعت نہیں کروائے گا، حر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ اور حر نے امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو یہ کون سی چیز تھی حر کے اندر؟ ایک ادب تھا۔ اب سمجھیے محاسبہ نفس کو، یہ بات ہے 2 محرم کی۔ 2 محرم کے بعد لشکر پہ لشکر کربلا میں اکٹھے ہو رہے تھے، اور وہ منظر دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مولا حسین اکیلا نہیں، نبیزادیاں بھی ساتھ ہیں۔ پھر حر نے وہ منظر بھی دیکھا جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ پھر حر وہ منظر بھی دیکھ رہا تھا جب بچے خالی پیالے لے کے اللہ تش کی صدائیں بلند تھے۔ پھر حر وہ منظر بھی دیکھ رہا تھا جو نواسہ پیغمبر عاشور کی صبح خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ اور جب فرما رہے تھے میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا تمہارا خون بہایا ہے، میں نے کسی کا نقصان کیا ہے، تم سب میرے دشمن کیوں بن گئے ہو، یہ سارے مراحل حر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گویا حر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا اور اپنے اندر سوچ رہا تھا جس ہستی کو پلٹ کے وہ جملہ نہ کہہ سکا، اس ہستی سے حر تو لڑ کب سکتا ہے؟ اپنے نفس کا کیا کر رہا تھا؟ محاسبہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کی صبح آیا ہے پسر سعد کے پاس اور آ کے پوچھتا ہے کہ یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ جواب ملا، کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا امیر کا حکم ہے، یہ جنگ ایسی ہو سر کٹیں بازو کٹیں۔ جب یہ کہا نا، اس کے بعد ہوا کیا؟ حر پیچھے ہٹا، بدن کانپ رہا تھا، جسم پر پسینہ تھا۔ کسی نے پوچھ لیا حر اگر کوفے کے فرست میرے ذمے لگے کہ کوفے میں کون کون سے بہادر ہیں، میں سب سے پہلے تیرا نام لکھوں گا۔ یہ تیرے بدن میں کپ کپی، تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ جنگ سے گھبرا رہا ہے۔ آہستہ سے کہا جنگ سے نہیں ڈرا، اپنے آپ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر غور و فکر کیجئے، حر اس منزل پہ اپنے نفس کا کر چکا ہے محاسبہ۔ جب نفس کا محاسبہ کر چکا ہے نا، یہاں رک کے میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آنے والی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جناب بہلول کی زندگی کے واقعہ اور ہارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس زمانے میں کوئی ہارون سے بات کرنا چاہتا تو چند ایک القابات سے اسے ہارون کو خطاب کرنا پڑتا، علی جا، علی پناہ، جان کی امان ہو تو کچھ کہوں، پھر اجازت ملتی تو وہ بولتا۔ بہلول کو کیا پڑی تھی علی جا اور علی پناہ کہنے کی؟ دور سے اتنا کہا ہارون، وہ اپنے لاؤ لشکر کے جا رہا تھا۔ اسے بہت برا لگا، کہا بہلول تو جانتا ہے تو نے کسے آواز دی ہے؟ کہا میں جانتا ہوں جہاں جہاں تیری حکومت ہے، اگر کسی کا حق مارا گیا، کسی پر ظلم ہوا تو کل پرس سے تجھ سے ہوگی۔ اس لیے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ لوگوں کی جان و مال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس وقت ہارون نے دیکھا اندر اندر اس کے سپاہی وہ ہنس رہے تھے، لیکن کوئی بظاہر تو نہیں ہنس سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے ان کی گردن اڑوانے کا حکم دے دینا تھا۔ ایسی صورتحال میں اس نے کہا بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بتا، جو کسر رہ گئی تھی اس نے پوری کر دی۔ کیا کہہ کے؟ کہا ہارون گناہگار ہوں، ایک تو میرے گناہ بخشوا دے، دوسرا جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دلوا دے۔ تو جو فرما رہے ہیں، ایک میرے کیا کر، اللہ سے گناہ بخشوا دے، دوسرا مجھے کہاں کا ٹکٹ دلوا دے؟ جنت کا۔ ہارون کا سر جھک گیا، کہتا ہے بہلول تجھے بتا یہ میرے بس میں ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے پیر، درویش، فقیر، عالم، ذاکر، شخصیات جتنے بھی ہیں، جس کے پاس بھی جا، نہ تیری بخشش کا کوئی ضامن بن سکتا
سکتا ہے، نہ تجھے جنت کی ٹکٹ کوئی دلوا سکتا ہے، ہاں تیری بخشش کی بھی دعا کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں، اور تیری جنت کی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن اور محاسبہ نفس کرنے کے بعد گھوڑے کا رخ ادھر کرتا ہے جو ہستی گناہ بخشوا بھی سکتی ہے، جنت کا ٹکٹ بھی دلوا سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے جب ہر چلا، ہر کا انداز، ہر نے ڈھال کو الٹا کر لیا، نیزے کو گود میں لٹا لیا، گھوڑے پہ سوار ہے، ہاتھوں کو باندھ لیا اور سر جھکا ہوا ہے، اور ادھر گھوڑا دوڑا رہا ہے جدھر امام حسین کا خیمہ ہے۔ میں نے جہاں بھی پڑھا مجھے کہیں نہیں ملا کہ امام حسین نے یہ کہا ہو اور تو میرا راستہ نہ روکتا، آج میری بہنیں دشمنوں میں نہ گھر جاتی، اور میرا راستہ نہ روکتا، آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ کہیں امام حسین نے نہیں کہا، لیکن دل مانتا ہے، اور کے دل میں تو ہوگی نا بات، جب میں جاؤں گا معافی مانگوں گا، ہو سکتا ہے زہرا کا لال کہہ دے اور تیری وجہ سے ہم دشمنوں میں گر گئے اور ہمارے بچے پیاسے ہیں، اب جا رہے اور، لیکن جب پہنچتا ہے امام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر چکا تھا، میں پلٹ کے اتنی بات نہ کر سکا، ان کی موجودگی میں اپنی جماعت نہ سکا، میں بھلا مولا حسین سے کیسے لڑ سکتا ہوں، کس طرح خیموں پہ حملے کر سکتا ہوں۔ پس آیا، آ کے اتنا کہا، مولا حسین کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کی گنجائش ہے؟ جانتا ہے ہر کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، نواز پیغمبر کے راستے کو روکا، جانتا ہے جرم بڑا ہے، آتا ہے، لیکن جب آیا ہے نا، یہ حکم ہے، خدا نے آنے والوں کو کبھی نہیں لوٹایا، خدا کے معصوم نمائندوں نے بھی کبھی نہیں لوٹایا۔ یہی وجہ ہے جب ہر نے اتنا کہا نا، امام حسین نے پلٹ کے اتنا کہا، نعم یتوب اللہ، سچے دل سے کر رہے نا توبہ، سن اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس ہستی سے بات ہوئی جس کا عالم ملکوت سے رابطہ ہے۔ تو مجھے اتنا بتائیے، کیا آسان تھا شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل ہونا؟ نہیں، مشکل نہیں، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں تھا۔ کیوں زہیر ابن قین شہدائے کربلا میں پہنچے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے نفس کا کیا ہے؟ محاسبہ ہوا۔ اور کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کا کیا کیا؟ محاسبہ کیا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عاقبت سنور جائے، ہماری بھی آخرت سنور جائے، تو پھر سنیے، آج سے ہر شب بستر پہ سوتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے صبح سے شام تک میں نے کتنا مرتبہ خدا کو راضی کیا، کتنی مرتبہ خدا کو ناراض کیا، میری گردن پر حقوق کیا تھے، میری گردن پر فرائض کیا تھے، میں نے انہیں ادا کیا یا نہ کیا۔ یاد رکھیے، وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں انسان عزت پاتا ہے، اس کا نام ہے، اور امام فرماتے ہیں تقوی کی دولت محاسبہ نفس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور فرما رہے ہیں تقوی کی دولت کب ملے گی؟ جب اپنے نفس کا کیا کرو گے؟ محاسبہ کرو گے۔ سامعین محترم، یہ مجلس میں نے 7:30 بجے ممبر پہ بیٹھنا تھا، لیکن کچھ تاخیر ہوئی۔ کل انشاءاللہ 7:30 بجے میں ممبر پر بیٹھوں گا۔ آج کچھ تاخیر سے بیٹھا ہوں تاکہ پروگرام یہ ہے کہ مجلس تو پہلے شروع ہے، علامہ محمد بخش کمیلی صاحب پہلے خطاب فرما رہے ہیں، تو ان کے بعد انشاءاللہ 7:30 بجے تاکہ 8:30 اختتام ہو جائے۔ پہلی مجلس تھی، کچھ تاخیر ہو گئی۔ اور جس ہستی کا فرش عذاب بچھایا ہے، اس ہستی کا مدینے کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، عام میں سے جو مدینے ہو کے آئے ہو نا، مکہ اور مدینہ گئے ہوں، مدینے عموماً 8 دن رہنے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے کم و زیادہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ
میر کارواں اپنے حاجیوں سے کہتا ہے کل ہمارا قافلہ مدینے کو چھوڑ دے گا، اتنے بجے ہوٹل سے باہر آ جانا، بسیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ حاجی اس دستور کے مطابق اپنی بسوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینے کے شہر میں جو سڑکیں ہیں، جیسے آپ کے ڈیرہ غازی خان میں سڑکوں پہ موڑ ہیں، مدینے میں بھی سڑکوں پہ موڑ ہیں۔ ظاہر ہے جب ڈرائیور چلاتا ہے وہ بس، تو وہ بس سڑک کے موڑ کے اعتبار سے مڑتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور اطراف کے غیور مومنوں، عزاداروں، لیکن آپ میں سے جو مدینے ہو وہ گواہی دے گا، بسیں مڑتی ہیں سڑکوں کے موڑوں کے اعتبار سے، لیکن حاجی کی گردن ادھر مڑتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے۔ آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، رخساروں سے بڑھ کے آنکھوں پہ داڑھیوں پہ آتے ہیں وہ آنسو، رو رہا ہوتا ہے، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، اور حاجی کی زبان پہ یہ لفظ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، اے اللہ کے رسول تیرا روزہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، اے حاجی انصاف سے بتا تو نے رسول تو نہیں ہے، رسول خدا کی محبت کو تو نہیں پایا، تیری حالت یہ ہے، تیرے دل میں اتنا عشق رسول ہے، تیری حالت یہ ہے، تجھ سے مدینہ چھوڑنا مشکل ہو گیا، تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا دل ڈوب رہا ہے، انصاف سے بتا جو گود میں پلتا رہا اس نے آسانی سے مدینہ چھوڑا؟ اجرکو اللہ، اجرکو اللہ۔ کیا امام حسین کے لیے آسان تھا؟ جنہیں نانا کبھی اپنے سینے سے لگاتے تھے، کبھی نانا سجدے میں تو پشت پہ سوار ہو گئے، کبھی نانا سواری بنتے ہیں اور یہ مہر سوار بنتے ہیں۔ کیا آسان تھا مظلوم کربلا کے لیے؟ نہیں، بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے امام حسین کے قریبی رشتہ داروں میں سے 3 رشتہ دار، ایک نانا، ایک ماں، ایک بھائی حسن کی قبر ہے، لیکن سب سے زیادہ ودا جس ہستی سے کیا ہے وہ نانا ہے۔ جاتے تھے نانا کی قبر سے لپٹ جاتے تھے، کچھ دیر گفتگو کرتے تھے، پھر پلٹ آتے تھے، پھر نانا کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو، انا الحسین ابن فاطمہ، نانا میں فاطمہ کا بیٹا حسین آیا۔ فرخ کا ابن فرخ دیکھ، نانا میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور پھر کیا کہنے لگے، وَسِبْتُكَ الَّذِي خَلَّفْتَنِي فِي أُمَّتِكَ، نانا میں تیرا وہ نواسا ہوں جو تجھے اپنی امت میں جانشین بنا کے چھوڑ گیا تھا۔ عزادارو اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، کہنے لگے نانا فَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ يَا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہنا، قد خذلونی وزیعونی ولم یحفظونی، نانا انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری منزلت کا خیال نہیں رکھا، نانا انہوں نے نہیں پہچانا مجھے، نانا یہی میرا شکوہ ہے تجھ سے۔ یہ کب کہی بات؟ جب امام حسین ولید کے دربار سے لوٹے تھے تب یہ بات کہہ رہے تھے۔ پھر جب دن گزرا ہے نا 27 رجب کا اور رات آئی ہے 28 کی، پھر گئے ہیں اپنے نانا کے روضے پر اور جا کے کہنے لگے نانا کے روضے پہ ان ھذا قبر، پروردگارا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میرا اللہ تجھے اس قبر کا واسطہ، تجھے قبر میں میرے نانا کا واسطہ، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگارا تو جانتا ہے میں کس مشکل سے ہو چکا ہوں، پروردگارا تو جانتا ہے کس مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے اے اللہ میں امر بالمعروف کو پسند کرتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزو امام حسین یہ باتیں کرتے کرتے نانا کی قبر پہ سو گئے،
خواب کی حالت میں دیکھا عالم رویا ہے، نانا آگئے، دائیں بائیں ملائکہ ہیں، آ کے امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لینے کے آنے لگے، یا حبیبی، او میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں تجھے کربلا پہ پیاسا ذبح کر دیں گے، تو کربلا کی زمین پہ مارا جائے گا۔ ہو رہی تھی یہ گفتگو، اے عزادارو، گزر گئی وہ رات بھی، آ گیا دن، جانا چاہتے امام حسین، چھوڑ رہے مدینہ کو، کس لیے؟ فرما رہے تھے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ ایک ورس کر دوں جو روایت اہل سنت علماء میں سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بیان کی ہے، وہ کون سی روایت ہے؟ تاکہ اس روایت سے روشن ہو جاتا ہے غم حسین میں آنسو بہانا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت پیغمبر کو زندہ کرنا ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول حجرے میں ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ باہر بیٹھی ہیں، کہنے لگے کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا، اتنے میں آہستہ آہستہ آیا ہے کربلا کا غریب، اور نانی بتا رہی ہے حجرے میں نہ جانا، تیرے نانا نہ کیا ہے۔ یہی بات پیغمبر نے سن لی، آواز دے کے کہا ام سلمہ میرے حسین کو منع نہ کرنا۔ عزادارو امام حسین اندر چلے گئے، اب اللہ کے نبی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بی بی سے نہ رہا گیا، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ جب اجازت ملی بی بی اندر گئی، منظر عجیب تھا، نبی کے سینے پر امام حسین لیٹے ہوئے ہیں، نبی کی ایک مٹھی بند ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ بات نے رلا دیا، ابھی جبرائیل آیا ہے، کربلا کی مٹی لایا ہے، مجھے خبر دی ہے میرا حسین کربلا میں اجرکم اللہ عزیز آؤ، غم حسین میں آنسو بہا لو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، جب بھی رونا چاہو میرے جد حسین پہ رویا کرو، اس لیے آسمان رویا، زمین روئی، پرندے روئے، دریاؤں کی مچھلیاں روئی، روئے، جنات روئے۔ اب بتائیے اللہ کے رسول امام حسین کی بھی شہادت تو نہ ہوئی تھی، مصائب بھی بیان کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، گویا امام حسین کے غم میں آنسو بہانا پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اے عزادارو، جب چلنے لگے نا، یہی نانی اماں سامنے آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں بیٹا سفر عراق اختیار نہ کرو۔ اماں کیوں؟ آپ کے نانا نے بتایا تھا وہاں مارے جاؤ گے، اور مجھے ایک شیشی میں مٹی دی تھی، کہا تھا جب خون میں بدل جائے میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سعادت الدارین میں قبلہ صاحب نے بھی لکھا ہے، کیا اس وقت امام حسین نے کہا نانی اماں اگر تو چاہے تو میں تجھے کربلا کا منظر نہ دکھا دوں۔ دست امامت بلند ہوا، کربلا کی زمین سمٹ کے سامنے آ گئی۔ نانی اماں دیکھ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہو گئے، میرا مارا جائے گا، میرا اصغر مارا جائے گا۔ پھر وہاں کی مٹی لی، نانی اس مٹی کو بھی سنبھال کے رکھ لو۔ اے عزادارو، وقت گزرتا رہا، نانی بے چین رہی، مگر ایک وقت آیا، خواب میں دیکھا اللہ کے رسول کے سر میں خاک ملی ہوئی تھی۔ پوچھ لیا یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا؟ کہا میرا حسین مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔